نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روشنی سب کے لیے میرے چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ عزیزان گرامی، بہت خوبصورت قصے ہم سن رہے ہیں، بہت خوبصورت باتیں چل رہی ہیں، اور آپ لوگ بھی مجھے بہت محبتیں دے رہے ہیں۔ آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ۔ عزیزان گرامی، پہلے میرا صحابہ کہف پہ قصہ ختم ہوا تھا، آج میں نے شداد لین کے اوپر قصہ شروع کیا۔ بہت خوبصورت، بلکہ میں کہتی ہوں سبق آموز اور ہمارے ایمان کو تازہ کرنے والا ہے۔ آپ بھی یہ جانتے ہیں عزیزان گرامی، نہ تو یہ کہانی ہے نہ کوئی افسانے ہے، یہ ایک حقیقت ہے، یہ گزری ہوئی باتیں ہیں جس کو میں صرف اپنے بچوں کو، اپنے عزیزوں کو ایک ریپیٹ کر رہی ہوں۔ سب کچھ پتہ ہے، مجھے پتہ ہے سب کچھ پتہ ہے، لیکن اچھا ہوتا ہے جب ہم ایک ریپیٹ کر لیتے ہیں تو ہماری باتیں اور زیادہ، ہمیں ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، شداد کا ذکر جو آتا ہے وہ حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ آتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد کی طرف بھیجا تھا، اور قوم عاد کا ہی باشندہ شداد تھا۔ عاد کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام شدید تھا اور ایک کا نام شداد تھا۔ شدید نے 750 سال تک حکومت کی اور اس کے بعد وہ مر گیا، مشرکی مرا۔ اس کے بعد شداد تخت نشین ہوا، اور اس کے پاس اللہ رب العزت نے اس کو اتنی بادشاہی دی تھی کہ اس نے پوری دنیا کی زمین کو مسخر کیا ہوا تھا۔ تمام دنیا کے بادشاہ، اکابرین، علماء، تمام لوگ اس کے زیر تابع تھے، اور اسی میں وہ خوش رہتا تھا، اسی خوشی میں حکومت کرتا رہتا تھا۔ مشرک تھا، اس کے ماننے والے بھی کافر تھے۔ عزیزان گرامی، بہت ساری برائیاں تھیں، لیکن ایک چیز اس میں بہت اچھی تھی کہ وہ عدل پسند تھا۔ اس کے عدل کا واقعہ میں آپ کو اس طرح سناتی ہوں کہ ایک بار وہ بادشاہ دربار لگائے بیٹھا تھا، اس کے پاس 2 آدمی آئے، دونوں عجیب سا مسئلہ بیان کر رہے تھے۔ ایک کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، میں نے اسے زمین کا ٹکڑا خریدا اور پوری قیمت دے کے خریدا۔ جب میرا قبضہ ہو گیا تو اس کے اوپر میں نے عمارت بنانی شروع کی۔ جیسے عمارت بنانے لگا تو اس کے نیچے سے خزانہ نکلا۔ میں خزانہ لے کر اس کے پاس واپس گیا اور میں نے کہا، بھائی میں نے تو تیرے سے زمین خریدی تھی، میں تیرے سے یہ چیز نہیں لے سکتا۔ تو اس نے کہا، میں نے تو زمین بیچ دی تھی، اگر یہ خزانہ نکلا یہ میرا نہیں ہے۔ اب دونوں اسی بات پہ اڑے ہوئے تھے کہ ہمارا یہ خزانہ نہیں ہے اور ہم اس کو نہیں رکھیں گے۔ شداد نے دونوں کی باتیں بڑی توجہ کے ساتھ سنی، اور اس نے یہ کہا کہ تمہارا مسئلہ اسی طرح حل ہو سکتا ہے، کیا تم دونوں کی اولادیں ہیں؟ دونوں نے کہا، میرا ایک بیٹا ہے، دوسرے نے کہا میری ایک بیٹی ہے۔ شداد نے کہا، پھر آپ ایسا کرو کہ دونوں بچوں کی آپس میں شادی کر دو، اور آدھا آدھا خزانہ ایک بیٹے کو دے دو اور بیٹی کو دے دو، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ عزیزان گرامی، اسی عدل کی وجہ سے شداد کی حکومت میں شیر اور بکری ایک ہی ندی پہ پانی پیتے تھے، کسی قسم کا کوئی جھگڑا نہیں تھا، اگرچہ اس کے ماننے والے کافر تھے، مشرک تھے، خود بھی ملعون مشرکی مرا۔ چنانچہ ایک بار حضرت اللہ رب العزت نے حضرت ہود علیہ السلام کو شداد کو تلقین کرنے کے لیے بھیجا، اس کو تبلیغ کے لیے بھیجا کہ آپ جا کے شداد کو اللہ کی طرف ایمان کی دعوت دیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بڑا سمجھایا، بہت اچھی باتیں سمجھائی، ایمان کی دعوت دی، اللہ کی ذات پہ ایمان لانے کی دعوت دی، دین اسلام کی دعوت دی۔ شداد ساری باتیں سنتا رہا اور ایک ہی بات کہنے لگا کہ اے ہود، تو مجھے ایسی باتیں کیوں بتا رہا ہے؟ اگر میں تیری بات مان بھی لیتا ہوں تو مجھے یہ بتا، مجھے تیرا خدا کیا دے گا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم میری بات مان لو گے تو اللہ رب العزت تمہیں بہشت عطا کریں گے، جنت تمہیں دیں گے، اور وہ جنت جو کہ نہ ختم ہونے والی، جس میں نعمتیں ہیں، جس میں صرف رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، برکتیں ہی برکتیں ہیں، اللہ کا فضل ہی فضل ہے، اس میں وہ کچھ ہے جو کچھ دنیا میں نہیں ہے، اور اللہ رب العزت نے جنت کو بنایا ہی بڑا خوبصورت ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام جنت کی خوبصورت باتیں بتا کے اس کو سمجھانے لگے۔ تو کچھ دیر کے بعد شداد جو تھا نا، بہت زور سے مسکرا کے کہنے لگا، اے ہود، مجھے جنت کا لالچ مت دے، مجھے تیرے اللہ کی جنت سے معاذ اللہ کوئی سروکار نہیں، مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنا خزانہ دیا، اتنا کچھ دیا، میں تو جنت دنیا میں بنا لوں گا اور عیش کے ساتھ زندگی رہوں گا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بہت سمجھایا، لیکن جب دیکھا کہ یہ ملعون کسی طرف بھی قابو نہیں آ رہا، مایوس ہو کر آ گئے۔ اب چونکہ جنت کی باتیں سن کر شداد کے دماغ میں بھی جنت کا کیڑا آ گیا۔ اسی وقت اسے تمام دنیا کے جو بادشاہ اس کے زیر تابع تھے، جو وزراء، جو بھی عمرہ اس کے زیر تابع تھے، سب کو خط لکھا کہ اپنے اپنے ملک میں فوری طور پہ اسی وقت آپ شروع کر دو اپنے ماہروں کو بھیجنے کہ جو اچھی زمین ہے وہ اس کا ٹکڑا مجھے چاہیے، میں نے وہاں جنت بنانی ہے۔ ساتھ ہی انہیں اپنے قاصدوں کو بھیج دیا کہ تمام بوریاں بھر کے تمام دنیا میں جتنے اللہ رب العزت نے ہر ملک میں معدنیات بنائی ہیں، کسی میں سونا ہے، کسی میں چاندی ہے، کسی میں ہیرے ہیں، کسی میں موتی ہیں، کسی میں لال ہے، کسی میں یاقوت ہے، آپ وہاں سے تمام خزانہ لے آؤ۔
اور میں نے جنت شروع کر لی۔ چنانچہ بہت شدید جستجو کے بعد عرب کا ایک علاقہ تھا جہاں پہ انہیں زمین کا ٹکڑا پسند آیا۔ چنانچہ شداد نے اسی وقت حکم دے دیا کہ یہاں پہ جنت کی تعمیر شروع کی جائے۔ 300 ماہر جسے کہنا چاہیے نا، بہترین قسم کے استاد مقرر کیے کہ اس کی پیمائش کر کے آئے۔ 300 استاد کے ساتھ ایک استاد کے ساتھ 1000 کاریگر بھیجا گیا کہ کسی قسم کی کوئی غلطی نہ رہے، کوئی 1 انچ کی بھی غلطی نہ رہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، جنت کی کھدائی شروع ہو گئی۔ 40 گز زمین نیچے کھدائی کی گئی اور سونے اور چاندی کی اینٹوں سے اس کی بنیاد اٹھائی گئی۔ اس کے بعد جب اس کی چھت اور اس کے ستون بنے وہ زمرد کے بنے۔ اس کے بعد اس نے جو اس کے درخت بنائے وہ آدھے سونے کے تھے اور آدھے چاندی کے تھے۔ ڈالیاں ان کی یاقوت کی تھیں، پتیاں اس کی سبز زمرد کی تھیں، اور مختلف قسم کے اس میں میوے لگے ہوئے تھے۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے میرے آپ کے آقا تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اے محمد، جنت جیسی شداد نے بنائی تھی دنیا میں ویسی کوئی نہ بنائی، لیکن کیا ہوا اس کے ساتھ؟ جیسے کہ اللہ قرآن پاک میں فرما رہا ہے، الم تری کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد۔ کیا تم نے نہ دیکھا کہ اللہ رب العزت نے عاد کے ساتھ کیا کیا؟ اس کے اتنے بڑے بڑے ارم کے ستون کہاں چلے گئے؟ عزیزان گرامی، یہ سب کچھ اس کا کام اس کے دماغ میں کیڑا بیٹھ چکا تھا، کیونکہ مرنا ہی اس نے ملعون کافر تھا۔ چنانچہ یہ سب کچھ کی جنت کی تیاریاں شروع کر دیں۔ اس کے بعد اس نے اس جنت میں شہد کی، شیرے کی اور شراب کی نہریں بنوائیں۔ ہماری زمین چونکہ خاک کی ہوتی ہے، اس نے اس تمام زمین پہ مشک و عنبر بچھا دیا، زمین پہ پتھر کی جگہ مونگے اور موتی ڈال دیے۔ اپنی بہشت کے جو دروازہ تھا اس کے 4 طرف 4 میدان بنائے گئے۔ ان میدانوں میں سونے اور چاندی کے درخت لگائے گئے، ان درختوں پہ ہر طرح کے خوبصورت پھل لگائے گئے، اور ہر میدان میں 1 لاکھ کرسی رکھی گئی، اور 1 کرسی کے آگے 1000 نعمتیں اللہ رب العزت کی خوان سجا کے رکھے ہوئے تھے۔ یہ چاروں طرف اس کی جنت کے خوبصورتی رکھی ہوئی تھی۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد اس ملعون نے تمام دنیا کے لڑکے، خوبصورت ترین لڑکے اور لڑکیاں بلوائیں جو کہ اس کی نظر میں بہت خوبصورت تھے، کیونکہ شداد خود ملک شام کا رہنے والا تھا، اس کا محل شام میں تھا۔ اس نے دمشق میں ایک محل بنوایا جس میں تمام خوبصورت لڑکے اور لڑکیوں کو وہاں رکھا، اور ان کو حوریں اور غلمان کا نام دیا، اور فرمایا کہ تمام لڑکوں اور لڑکیوں کو جا کے جنت میں چھوڑ دو، یہ میری وہاں کے حوریں اور غلمان ہیں، اور میں وہیں آ کے عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزاروں۔ اور رخین لکھتے ہیں کہ 40,000 خزانے اس کی جنت کی روشنیوں کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ 300 سال تک اس کی جنت تعمیر ہوتی رہی۔ عزیزان گرامی، پورے دنیا کے ملک کے خزانے ختم ہو گئے، نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ ایک بار ایک بوڑھی عورت اپنی بیٹی کے ساتھ کہیں جا رہی تھی، بوڑھی بھی تھی، بچی یتیم بھی تھی، غریب بھی تھی۔ اس بچی کے گلے میں 1 درہم چاندی کا گلوبند تھا۔ ظالموں نے اس کے گلے سے وہ بھی گلوبند چھین لیا کہ ہم نے بہشت میں جا کے ڈالنا ہے۔ وہ لڑکی روئی، بڑھیا روئی، اللہ کے آگے فریاد کی کہ اللہ، اتنا کچھ ہونے کے بعد 1 درہم چاندی بھی اس نے میرے پاس نہ رہنے دی، اے اللہ اس کو دفع کر دے، اس ملعون کو ختم کر دے، اس نے ہمیں بہت تنگ کیا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ان کی دعا، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ اگر اللہ قرآن پاک میں یہ فرما رہے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، تو ساتھ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ اگر ہم اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہیں تو مظلوم کی بد دعا سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ چنانچہ اس کے ساتھ بھی ایسے ہی ہو جب اس نے بد دعا دی۔ عزیزان گرامی، 300 سال تک تو جنت تعمیر ہوتی تھی، لیکن اس کے 10 سال تک شداد اپنی جنت کو دیکھنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن نہیں جا سکا۔ اللہ رب العزت کسی نہ کسی کام میں الجھائے رکھتے تھے۔ آخر کار ایک دن اس کو بہت جوش آیا کہ میں نے آج اپنی جنت ضرور دیکھنی۔ چنانچہ اس نے 200 غلام اپنے ساتھ لیے اور جنت کی طرف چل پڑا۔ جیسے بہشت کے گیٹ کے آگے پہنچا تو اس نے سارے غلاموں کو میدانوں میں بھیجا کہ جا کے دیکھ کر آؤ کہ کسی چیز کی کوئی کمی تو نہیں ہے۔ ایک غلام کو اپنے ساتھ لے کے جیسے بہشت کے دروازے پہ پہنچا تو سامنے دیکھا ایک بہت قدآور انسان کھڑا ہے، بڑا باوقار، بڑا پر نور۔ شداد نے کہا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا میں تو ملک الموت ہوں۔ شداد کے پورے جسم کانپنے لگا، کیا کرنے آئے ہو؟
تیری جان لینے آیا ہوں۔ شداد کہنے لگا بس مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو، 2 منٹ کی مہلت دے دو، میں صرف 2 منٹ کے لیے اپنی جنت کو دیکھ لوں جو میں نے بنائی۔ ملک الموت نے کہا یہ اللہ کا حکم ہے، میں اس کے حکم کی عدولی نہیں کر سکتا۔ شداد نے کہا کہ مجھے نیچے اترنے دو، گھوڑے سے تو نیچے اترنے دو۔ ملک الموت نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اب چونکہ شداد لعین کا ایک پاؤں گھوڑے کی رکاب میں ہے اور ایک پاؤں اس کا جنت کے دروازے پہ ہے، ملک الموت نے پھر کہا کہ مجھے کوئی حکم نہیں کہ میں تمہیں نیچے بھی اترنے دوں، اور اسی وقت آپ کی جان قبض کر لوں۔ جیسے شداد کی جان قبض کی وہی زمین پہ گر پڑا۔ اسی وقت اللہ کے حکم سے آسمان سے ایک فرشتے نے چیخ ماری، اس چیخ کے ساتھ جتنے اس کے ساتھی تھے، جتنے بھی اس کے کرندے تھے تو کافر تھے، مشرک تھے، سب کے سب ختم ہو گئے، سب کے سب اہل دوزخی ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے زمین کو حکم دیا کہ جنت کو اپنے اندر دبا لو، بہشت کو ختم کر دو، بہشت تمہارے اندر سما جائے۔ چنانچہ اللہ رب العزت کے حکم سے بہشت زمین کے اندر سمائی گئی اور اس کا کوئی نام و نشان نہ رہا۔ عزیزان گرامی، بہت سبق آموز قصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جس حال میں رکھے اس کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، ہر لمحے شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، تکبر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ میرے اللہ کو تکبر پسند نہیں۔ جیسے کہ میرا رب قرآن پاک میں فرماتا ہے فَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، اور زمین پہ اکڑ کے مت چل۔ عزیزان گرامی، یہ ہمارے لیے بڑا سبق آموز ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں نیکی کی توفیق دے اور نیکی بات کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں ہمارے گناہوں سے ہمیں بچائے، شرک سے بچائے، شیطان کی شر سے بچائے، حاسدین کے حسد سے بچائے۔ عزیزان گرامی، انشاءاللہ میری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ پلیز آپ اس کو ضرور دیکھیے گا، اور پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور لائک کا بٹن ضرور دبائیے۔ آپ کے تعاون کی، آپ کی محبتوں کی مجھے بہت ضرورت ہے۔ انشاءاللہ نئی ویڈیو میں نئے قصے کے ساتھ ضرور حاضر ہوں گی۔ پھر تب تک کے لیے فی امان اللہ۔